صبر اللہ کی صفت ہے. اللہ آنکھوں سے دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے بندے کو گناہ کرتے ہوئے، اللہ فالج نہیں گراتا. اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے عورت سے خیانت کر رہی ہے، اللہ اس کو اپاہج نہیں کرتا. اللہ دیکھ رہا ہے کہ فلاں عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کر کے کسی اور کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے. اللہ جل شانہ اوپر سے کوئی تجلی نہیں ڈالتا، بجلی نہیں ڈالتا، زمین کو نہیں ہلاتا. اللہ کو پتہ ہوتا ہے مسلمان سود کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، بہن بیٹی کا حق کھا رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، خلوت جلوت. اللہ جج نہیں جانتا، وکیل نہیں جانتا، لیکن اللہ کی قسم ہے اللہ جانتا ہے. لیکن اللہ اتنا صبر کرتا ہے. کہتے ہیں اللہ والا صبر مانگو کہ اللہ ایسا صبر عطا فرما. تو چلتے ہیں انشاءاللہ حمد کی طرف. باتیں تو بیچ میں ہوتی رہیں گی، اگر آپ تھک نہ گئے تو انشاءاللہ. میں زندگی پہلی مرتبہ آیا ہوں، آپ کے ساتھ پہلی ملاقات ہے. میرے دوست ہیں بھائی فیضان فیضی صاحب، ہمارے بزم کے ماشاءاللہ صدر ہیں. بھائی احمد صاحب جنرل سیکرٹری ہیں. طلحہ رحمان صاحب ہمارے جو ہیں وہ کنوینئر ہیں بزم احسان کے. ملک الیاس کا خصوصی تعاون تشریف لائے. میرے دوست ہیں بھائی الطاف حسین سلطانیہ ساؤنڈ والے. اللہ ان کے ذریعے میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو خوش رکھے. یہ ہر وقت ہمارے پاس ہمارے ساتھ چلتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. میں آغاز کرتا ہوں مولانا ایک حمد کے ساتھ، ابھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. پڑھنے کا ہر کسی کا مزاج اپنا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو تنگ بھی نہیں کروں گا، آپ کو ڈسٹرب بھی نہیں کروں گا. تو شاعر کہتا ہے، میں ایک مشہور زمانہ حمد پڑھتا ہوں. میں یہاں نہیں پڑھنا ہے، پروگرام نہیں تھا، لیکن کچھ ساتھی لائیو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھتی ہے، تو کہیں سے میسج آیا کہ یہ حمد ضرور پڑھنی ہے. تو چلو اس کو تبلیغیوں کے لیے ایسا سمجھو کہ ضروری ہے. تو سنیے گا، شاعر کہتا ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی. سنیے حضرت، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. مل کے کہیں، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. پہلا نمبر اس کا، پہلا کلام کا پہلا شعر. میں یہ شعر نہیں ہے، اسباق نہیں ہے، فرمایا سبا کے ہر شعر کے اندر پہلا نگاہ کہاں جانی چاہیے. کہتے ہیں وہ بیوی شرک کرتی ہے جو خامند کے تنخواہ کو دیکھے. کس کی نگاہ نہیں اٹھتی؟ بجلی کا بل زیادہ آیا، نگاہ کہاں جاتی ہے؟ جیب کے اندر پیسے نہیں ہیں. مجھے ایک پکا ٹھکا نمازی کہنے لگا، جیب میں پیسے نہ ہو میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا. میں نے کہا قربان ہوں تیری غیرت پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں کھانا نہیں ہوتا وہ پھر بھی نکلتے تھے. ہم یار ہماری زندگی پیسوں سے جڑ گئی. ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے تھے، اسباب کی کمی پریشان کرے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ اسباب پرست ہو گئے ہیں. کہ نہیں، مومن کی تانک جھانک، مومن کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ دل کی، جسے کہتے ہیں آشنا. میں آپ لوگوں کے سامنے نہ آشنا ہوں، آپ مجھ سے نہ آشنا ہیں، لیکن بعض بندہ پہچاننے والا جاننے والا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آشنا. اور وہ دینے پہ آئے تو کیسے دیتا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے ایک گویہ تھا حضور کے زمانے کا، گلوکار، گانے گاتا تھا، تبلا سرنگی یہ بجاتا تھا. حضرت عمر کا زمانہ آیا، اب یہ بوڑھا ہوا تو کہتے ہیں گلے کے تار ٹوٹ گئے، کوئی سننے کو تیار نہیں. تو جنت البقیع میں بیٹھا ہے اور بالکل منہ سے پانی گر رہا ہے اور کانپتے ہاتھ اور اوپر ایسے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ. جب گاتا تھا لوگ پیسے بھی دیتے تھے، ناچتے بھی تھے، میں لوگوں کے شغل کا سبب ہوتا تھا. آج بھوک نے ستایا، اللہ آج کوئی نہیں سنتا، آج کھانا تو کھلا. کہتے ہیں اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آواز دی، فرمایا عمر جا، بقیع میں میرا یار بیٹھا ہے، ذرا کھانے کا پوچھ لیا. یعنی گلوکار کے ساتھ یہ معاملہ ہے یار. تو جو ابھی مسجد میں بیٹھا ہے، نماز پڑھ کے بیٹھا ہے، وضو کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کے ساتھ تو معاملہ بھی کچھ ہو رہا ہے. کہتے ہیں حضرت عمر پاؤں جوتے اتار کے بھاگے بقیع کی طرف، اور جب انہوں نے دیکھا حضرت عمر کا آتے ہوئے چھپ گیا جھاڑیوں میں. حضرت عمر سے ڈرتا تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا بڑے میاں چھپ مت، ادھر آ، بتا کیا چاہیے. کہنے لگا عمر تو آیا کیسے؟ کہنے لگا میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں. فرمایا عمر بتا تجھے کس نے بھیجا؟ کہ تو نے بتا تو نے کس کو پکارا، جس کو تو نے پکارا اسی نے ہمیں بھیجا تیری مدد کے لیے. کہتے ہیں عمر ایک بات بتاؤں؟ کہاں؟ کہ عمر خدا کی قسم بھوک روٹی کے لیے یاد کیا تھا اس کو. میں نے ذکر نہیں کیا تھا.
میں نے بھوک کے لیے یاد، میں نے مطلب کے لیے تیرے رب کو یاد کیا تھا۔ عمر تیرا اللہ اتنا اچھا ہے یار، مکے کے اندر کسی اور کو بھیج دیتا، مدینے کے اندر کسی اور کو بھیجتا میرے پاس، امیر المومنین کو بھیجا ہے میرے پاس۔ عمر نے فرمایا اے پتہ ہے میرا اللہ تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے یار۔ کہتے ہیں زمین پہ چیخ ماری اور ایسے گرا اور وہی تڑپ تڑپ کے اس نے جان دے دی۔ میرا اللہ گنہگار سے اتنی محبت کرتا ہے اور میں اور آپ سے اللہ کتنی محبت کرتے ہوں۔ تو دل کی تانک جھانک کسی پہ نہ جائے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں جو حالات اپنے لوگوں کو بتاتا ہے یہ اللہ کی شکایتیں لگاتا ہے، اللہ کے گلے کرتا ہے۔ میرے گھر بیماری ہے صاحب، میرا تو بچہ اپاہج ہے، پتہ نہیں سارے حال ہی میں، سارا نصیب ہی میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سب سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ملا۔ اب اس میں ایک لفظ آتا ہے آشنا، جاننے والا، پہچاننے والا۔ سنیے گا شعر کی ترتیب دیکھیے گا۔ شاعر کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہے مانگنا، میرا آسرا کوئی اور ہے، مجھے کچھ نہیں ہے مانگنا، میرا آسرا کوئی اور ہے، میرا آسرا کوئی اور ہے، میرے آشنا ہے بہت مگر درد آشنا کوئی اور ہے، میرے آشنا ہے بہت مگر درد آشنا کوئی اور ہے۔ تو مل کے کہنا تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ اور بڑی پیاری بات ہے، اگلی صف والا بندہ ہو نا، سلام کے بعد دائیں بائیں مت دیکھ، پیچھے مت دیکھ کتنوں کی نماز رہ گئی، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ تجھے کیا مطلب پڑھی یا نہیں پڑھی؟ نماز کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے، میری نماز تھوڑی ہے۔ اسی لیے تو غیبت کو حرام کر دیا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی ساتھی کسی کی کمی نہ دیکھے۔ جو مسلمان مسلمانوں میں کمیاں دیکھتا ہے اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ کمی اس کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ اسی لیے کہا گیا نفاق کسے کہتے ہیں کہ معاملہ اللہ کی ذات تیرا ہے بس۔ اور فرمایا کہ سب سے بڑی صفت کہ مسلمان کے اندر کمی نظر ہی نہ آئے کسی کو، یہ تو کامل ہے، اکمل ہے۔ مسجد نبی کے اندر ایک آدمی پیشاب کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، تہجد نہیں پڑھ رہا تھا۔ آج تو کسی کی موبائل پہ گھنٹی بجے بس کپڑے اتار دیے جاتے ہیں مسجد کے اندر اس کے۔ کسی کے بچے نے دوڑ لگا دی، بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے۔ خدا کی قسم میرا نبی سجدے میں تھا، بچے کندھوں پہ چڑھ کے آتے تھے اور آپ سجدوں کو لمبا کر دیتے تھے۔ تو کہ یہ ہمارے لیے سبق نہیں ہے؟ ہم حضرت حسین جیسا بچہ کہاں سے لیں؟ باپ کی تو کون کائنات ہی اس کا بیٹا ہے، مسجد میں نہیں لے کے آئے گا تو کہاں لے کے آئے گا یار؟ تو مسجد نبی میں پیشاب ہو رہا ہے تو کیا کریں گے ہم؟ کوئی بائیں جوتے سے داخل ہوتا ہے، ہمارے بعض تبلیغ والے گلے میں فٹ ہو جاتے ہیں اسے، اوپر دوبارہ نکل پھر واپس آ۔ مسجد میں پیشاب کیا جا رہا ہے، اللہ کے صحابہ بھاگے، آپ نے فرمایا رکو اس کو پیشاب کرنے دو، اگر روکا تو میرے کسی ایک امتی کو تکلیف ہوگی یار، اس کو پیشاب کرنے دے۔ جب اس نے کر لیا پھر اسے بلا ادھر آ، نام پوچھا، مسلمان نہیں تھا وہ۔ آپ نے فرمایا یہ ہماری عبادت گاہ ہے، ہم یہاں تقاضا نہیں کرتے، ہم یہاں عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو پاک رکھتے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ معاف کر دو، فرمایا جا معاف ہے۔ باہر نکل کے کہتا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا استاد زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ پھر کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا، تیرا سکھانا اس کی تربیت کا سبب بنے گا۔ باپ بیٹے کیسے سمجھاتا ہے آج؟ باپ تانے دے دے کے سمجھاتا ہے، تانا کسی کو مت دو۔ حضرت اکرمہ مسلمان ہو کے آیا، ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، تاریخ اٹھا کے دیکھو کسی صحابی نے تانا دیا ہو اس کو کہ چل نکل جا تو کافر کا بیٹا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اکرمہ کو کبھی باپ کا تانا مت دینا، کیونکہ اکرمہ قربانی کر کے آئے ہیں۔ اور خالد بن ولید آپ جب مدینے میں پہنچے لوگوں سے فرمایا ارے لوگوں خالد بن ولید وہ مسلمان ہے، مکے کے جگر کا ٹکڑا ہے، مکے نے جگر کا ٹکڑا مدینے کی طرف پھینکا ہے، اس کا اکرام کرو۔ تو اس شعر کے اندر ادب بتایا گیا ہے ان لوگوں کو جو دین سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو سنیے گا شعر، شاعر کہتا ہے وہ جو لوٹ آئے نہ پوچھنا نہ ہی دیکھنا انہیں غور سے، وہ جو لوٹ آئے نہ پوچھنا نہ ہی دیکھنا انہیں غور سے، نہ ہی دیکھنا
रास्ता कोई और है, मेरा रास्तों पे खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। मिल के कहना तेरा खुदा और है, न मेरा खुदा कोई और है। और कितने साथी बैठे जिनका वक्त लगा तबलीग के अंदर, कितने ऐसे हाथ उठा के जो तायीद करते हैं वो भी हाथ उठा ले। वो जो किसी ने गश्त किया हो, कभी तालीम में बैठ गया हो, मैं उनके लिए खुशखबरी सुना रहा हूँ। एक साहबी कहते हैं मैं हालत कुफर में था, मैं मुसलमान नहीं हुआ था, मैंने अपने नबी की दावत को सुना। कोई थप्पड़ मारता था, कोई धक्के देता था, कोई थूक फेंक देता था, कोई मट्टी फेंक देता था, लेकिन वो एक खूबसूरत नौजवान चौक पे खड़े होके एक एक से कहता भाईजान थोड़ा मेरी बात सुनोगे, वो धक्का दे देता, फिर उसे सुनाते। ये जो हम गश्त करते हैं ये गश्त आज का नहीं है, ये 1436 साल 38 साल पहले एक हस्ती गश्त किया करती थी, बल्कि गश्त सारे नबियों की सुन्नत है। अल्लाह हमें कबूल फरमाए। तो साबिक फरमाते हैं गश्त में बात की जाती है अल्लाह रसूल की। तो मैंने वो बात सुनी, मैं घर चला गया तो उसकी बात ने कानों में पड़ते ही बेचैन सा कर दिया। मैंने घर के अंदर ऐसे सोया हुआ था। आप जब घरों में जाओगे तकिए पे सर रखोगे, मेरा ये शेर आपको याद आएगा। वो साहबी कहते हैं मैंने तखय्युल किया, मैं सोच के अंदर चला गया और मैंने फिर उस बात को सामने रखा। अब मैं शेर आपको अमानतन दे रहा हूँ फैजी भाई, अब सुनिएगा। शायर कहता है तेरी बात से ये खबर हुई, तेरी गुफ्तगू से पता चला, तेरी बात से ये खबर हुई, तेरी गुफ्तगू से पता चला। क्या पता चला? ये ज़बान है किसी और की, यहाँ बोलता कोई और है। ये ज़बान है किसी और की, यहाँ बोलता कोई और है। आखिर तक मेरे साथ पढ़े ना तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। लंबा इसका पढ़ने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन आपका ज़ौक़ देखे पता नहीं जिंदगी फिर मौका देती है नहीं देती। ये जो मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए थे, आप पढ़े लिखे बैठे हो, अक्सर मेरे सरकारी मुलाजिमीन लग रहे हैं, कोई टीचर है, कोई कहाँ से वाबस्ता, कोई कहाँ से। तो मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो अल्लाह से कहा अल्लाह अपना दीदार करा। तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या अल्लाह ने दीदार करा दिया था? नहीं कराया था। उसकी वजह क्या थी कि मूसा अलैहिस्सलाम में अल्लाह को देखने की ताकत नहीं थी। तो मैं ये पूछता हूँ उससे कि ये बता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब देखने की ताकत किसने दी थी? अल्लाह इनको भी दे देता तो अल्लाह से कोई पूछने वाला था, लेकिन अल्लाह नहीं दी। तो वजह क्यों नहीं दी? तो शायर कहते हैं मैं सुन रहा था ये मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा दीदार करा, और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा था? शायर ने इस कलाम के अंदर नात तो नहीं लिखी है, हमद की है, लेकिन इस शेर के अंदर मेरे नबी की ऐसी तारीफ कर गया कि मेरे नबी का नाम तक नहीं उठाया। लेकिन आप लोगों के लिए इम्तिहान है, अगर शेर समझ आए तो फिर दुआएं देना हजरत। बड़ी प्यारा शेर है। शायर कहता है मैं सुन रहा था अल्लाह की बात, मूसा अलैहिस्सलाम कलीम थे। शायर कहता है सर तूर हाफिज दीद पर कोई कह रहा था कलीम से, सर तूर हाफिज दीद पर कोई कह रहा था कलीम से, ये नसीब है किसी और का, इसे मांगता कोई और है। ये नसीब है किसी और का, इसे मांगता कोई और है। मिलके कहना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। सुभान अल्लाह। मैं पढ़ दूंगा लेकिन वो अगला शेर रह जाएगा क्योंकि वक्त इतना है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। मेरा परसों कल ही कलाम रिलीज हुआ है मेरा अपना, और मैंने भाई और भेजा था, सोशल मीडिया पे चल रहा है, यूट्यूब पे, पता नहीं लोगों ने उसको वो लगाया हुआ है। तो मैं कहता हूँ मैं उसके दो शेर आपको सुना दूं हजरत।
ربیع الاول کے حوالے سے ہے، بڑا پیارا شعر ہے. شاعر کہتا ہے اور حضور کے صدقے سے اور الطاف بھائی آپ کی خصوصی توجہ میں نیا کلام آپ کے سسٹم پہ پڑھنے لگا ہوں. شاعر کہتا ہے اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں. ایمان ہے یہ ایمان میرا سرکار کے جیسا کوئی نہیں، ایمان ہے یہ ایمان میرا سرکار کے جیسا کوئی نہیں. محفل میلاد میں بیٹھے ہیں یا محفل ذکر مصطفیٰ کہہ لو یا نعت کہہ لو یا محفل نعت کر دو، آپ ہمیں نہیں جانتے تھے، نام نہیں سنا تھا، ان کو بھی نہیں جان، لیکن سنا یہ تھا کہ محفل حمد و نعت ہوگی تو مسلمان نے راحت آرام چھوڑا، کوئی رات کو سویا ہوگا، کوئی نہیں سویا ہوگا، دن کو کام کر، لیکن یہاں آ کے بیٹھ گیا، پہنچ گیا، بھلے جتنے سکیل کا ہے لیکن نیچے بیٹھا ہے، فرش کے اندر بیٹھا ہے. نعت خانوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، مجھے کرسی، اس کو صوفہ، یہ وہ سب کچھ، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کس کی محبت میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ لوگوں کا مجاہدہ ہے تو سنیے گا میرے نبی کی تعریف. شاعر کہتا ہے پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا ہر پاک ہنسی موسم نے کہا، پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا ہر پاک ہنسی موسم نے کہا، اتراتے ہوئے یہ بولی ہوا سرکار کے جیسا کوئی نہیں، اتراتے ہوئے یہ بولی ہوا سرکار کے جیسا کوئی نہیں. آپ کی ہستی کا نام لینا چلا ہوں، اللہ ہمیں بھی ایسا عشق نصیب فرمائے. شاعر کہتا ہے مکے کی سلگتی ریت پہ بھی بو جال کی کوشش ہار گئی، سبحان اللہ. مکے کی سلگتی ریت پہ بھی بو جال کی کوشش ہار گئی، یہ عشق بلالی بول اٹھا سرکار کے جیسا کوئی نہیں، یہ عشق بلالی بول اٹھا سرکار کے جیسا کوئی نہیں. ایمان ہے یہ ایمان میرا سرکار کے جیسا کوئی نہیں. سبحان اللہ. اب ایک بڑا خوبصورت کلام ہے، یہ بھی کچھ دنوں میں انشاءاللہ ریلیز ہو کے آ جائے گا طلب بھائی، اور یہ آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے میرے سے انشاءاللہ. آپ بھائی، الیاس بھائی، یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اور خاص کر بھائی دنیال. لیکن ابھی ہمارا ختم نبوت پروگرام تھا، میں نے وہاں پڑھا، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ہمارا ایک بزرگ دوست ہے، نعت خان ہے بہت بڑا، وہ کہتے ہیں تھوڑی زندگی چاہیے، یعنی سبحان اللہ کو کیا بولتے ہیں؟ زندگی. تو وہ کہتے ہیں تھوڑی زندگی چاہیے. آپ لوگوں کا یہ مسکراتا ہوا چہرہ مجھے بتائے گا کہ ابھی 10-15 منٹ باقی ہیں، پھر تھوڑا سا اور آپ ہنسیں گے تو پھر مجھے پتہ چلے گا کہ 15-20 منٹ اور ابھی باقی ہیں. تو سادے سنگتی کئی نعت پڑھتا بیٹھا ہی سامنے ایک ڈنڈا بندہ بھی ڈنڈا چاہ کے آ گئے، وہاں کے ہائی سے میں کو مرندے وے وہاں کے نہیں جرا تو گھینے سے گولے نے بدیں کے اساں تو لگے ویسوں تے پیچھے بعد مسجد کی مشورہ تھی سی بھی یار ایک کہڑے بندے گول کے نے ودوں ادھی رات کو آپ سمنے نہ سا کو سمن دینے تے بھی ایک سارا سنگتی اور نعت پڑھدا ہی اکھی بند کر کے پڑھدا ہی. میں کہ اکھی کھولے کر ہوں کہ نہیں یار شرم آندے اللہ دی شان ایک دیوار میں اکھ کھولی ابو ایک بندہ بچہ بیٹھا ہے. اون کول پوچھے تھا کہ آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے، وہ ابو سادہ سودا کو پٹھان ہے، وہاں کہ مزہ نہیں آ رہا، تم ہمارے رومال پہ چڑھا ہوا ہے.
وہ تو پیر ہٹا تے میں بھجاں تو ایویں نہ ایسا پڑھو رہندے تو سمجھ نہ آوے کہ گال دی. بہرحال اللہ تھوڑی محبتوں کو سلامت رکھے. بڑا خوبصورت کلام ہے. شاعر کہتا ہے زید بھائی امان اللہ بھائی شاعر لکھ دے پروردگار دیکھے رستا سرکار کا. یعنی اللہ دیکھے کیا لاڈ اٹھائے تھے اپنے یار کے. قربان جاؤں اس پہ. پروردگار دیکھے رستا سرکار کا رستا سرکار کا. پروردگار دیکھے رستا سرکار کا. پروردگار دیکھے رستا سرکار کا. روح الامین چومے تلوا سرکار کا. روح الامین چومے تلوا سرکار کا. تلوا سرکار کا. روح الامین چومے تلوا سرکار کا. تلوا سرکار کا. اللہ بھائی مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا. مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا. رتبہ سرکار کا. مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا. مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا. آیت خطبہ سرکار کا. پڑھتی ہے آیت آیت خطبہ سرکار کا. 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 پڑھتی ہے آیت آیت خطبہ سرکار کا. خطبہ سرکار کا. اس میں بڑا عجیب شعر آتا ہے. اگر میں اس میں بات میں کروں تو یوں سمجھو کہ خیانت کر جاؤں گا. آج معاشرے کے اندر یقین جانو بیٹوں کو پھر بھی پروٹوکول ملتا ہے. باپ کہتے ہیں بھلے میری پنشن ہے دکان ہے مکان ہے جائیداد ہے میرے بعد میں یہ وارث ہے میرا. لیکن خدا کی قسم بیٹا بے وفائی کر جاتا ہے. لیکن ایک بیٹی ہے جو کبھی باپ سے بے وفائی نہیں کرتی. بیٹا پھر بھی یہ کہتا ہے فلاں جگہ شادی کرنی ہے. لیکن بیٹی کوئی ایسی مخلوق ہے کہ آنکھ نہیں اٹھائے گی اوپر. میں تو اس دن پڑھ کے حیران ہو گیا کہ جب شادی کی جائے نا تو بیٹے سے قبول کرایا جاتا ہے. اقرار کر 4 گواہوں کے بیچ میں اقرار کر اور مسجد کے سامنے کہے مجھے قبول ہے فلاں کی بیٹی. لیکن میرے نبی نے فرمایا خیال کرنا جب اپنی بیٹی سے پوچھنے جانا پھر اسے کوسنا مت. پھر اسے یہ مت کہنا کہ سب کے سامنے کہے قبول ہے. پھر میرے نبی نے پھر اس کا دین بتایا اور کہا کہ اگر تو اپنی بہن بیٹی سے پوچھنے جا فلاں تجھے رشتے میں قبول ہے. اگر تیری بیٹی رونے لگ جائے پھر بھی ہاں سمجھنا. اگر روتے روتے تیرے سینے سے چمٹ جائے پھر بھی ہاں سمجھنا. اگر وہ بیہوش ہو جائے پھر بھی ہاں سمجھنا. ارے اقرار کر کے اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرنا. دیکھنا اگر تیری بہن بیٹی کی آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے سمجھ جانا باپ کے سفید داڑھی کی لاج رکھ لی ہے اس نے یار. اور سمجھ جانا کہ اپنے بیٹے بھائی کی عزت اس کو محبوب تھی. بھلے باندھ دے مجھے جس کے ساتھ باندھتا ہے تو. پتہ نہیں انسان ہے کہ جانور ہے جو کچھ بھی ہے بھیا بس باندھنا ہے باندھ دے. لیکن پھر آخر میں جب پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی ہے نا کہتی ہے بھیا خیال کرنا بس کبھی کبھی چکر لگاتے رہنا. یہ ہر روز دریا پہ دوستوں کو لے کے جاتا ہے. ہر روز وقت ہے یار اس وقت آیا نہیں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. لیکن ایک بہن ہے جو سالوں سے دروازوں کو دیکھتی رہتی ہے بھائی جانے کی فرصت نہیں ملتی اس کو. تو یہاں شاعر نے لکھا ہے جو بیٹیوں کو عیب سمجھتے ہیں جو اپنی بہنوں کو عیب سمجھتے ہیں. میں شعر آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں سنیے گا. شاعر کہتا ہے الطاف بھائی کیا خوب شاعر لکھا ہے. انڈیا کا دل خیر آبادی کو اللہ جزائے خیر دے. وہ لکھتا ہے ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم. مجھے مولوی صاحب نے کہا کہ مستورات بھی سن رہی ہیں ساتھ تو یہ شعر خاص کر اپنی ماؤں بہن بیٹیوں کے لیے. ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم. سمجھو حقیر تم. ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم. ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم. چلتا ہے بیٹیوں سے
शजरा सरकार का, चलता है बेटियों से शजरा सरकार का, शजरा सरकार का, चलता है बेटियों से शजरा सरकार का, शजरा सरकार का। मिलके कहेंगे ताकि गवाही हो जाए। शजरा सरकार का, शजरा सरकार का, शजरा सरकार का, शजरा सरकार का, बेटियों से शजरा सरकार का, शजरा सरकार का। और हर किसी की तरफ है ये शायर ने अपना नाम लिया इसमें, दिल, उसका नाम ही दिल है, तो उसने अपना नाम लिया है। मैं आप हजरात की तरफ से अल्लाह से ये दुआ करता हूँ और हम सब की ये दुआ है। शायर कहता है, दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, एक दिन मेराज हो। हाजी साहब से सुने, कुछ लोग हज करके आते हैं, पता चलता है हज करके आए हैं, अल्लाह सबका कबूल फरमाए। हम एक हाजी साहब के पास गए, यकीन जानो यूं लगता था जैसे बैतुल्लाह हमारे सामने बैठा हो। वो कहने लगा कि हदीस में आता है, या पता नहीं कौन सी बात मुझे भूल गई, फरमाया जो बैतुल्लाह को पहली दफा निगाह आंख उठा के देखता है वो ऐसा है जैसे अपने अल्लाह को देख रहा हो। अपने अल्लाह के मांगा जो मांगते मांग, पलक झपकने से पहले मांग ले, हम तुझे सब कुछ देंगे। और मैं कहता हूँ अपनी तरफ से, अल्लाह कमी बेशी माफ करे, महसूस यूं होता है कि जो पहली मर्तबा रोज़े रसूल की तरफ देखता है ऐसे लगता है जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहा हो। तो यहाँ शायर बड़ी प्यारी बात करता है और लिखता है, दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, एक दिन मेराज हो, दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो। देखिए ख्वाब में चेहरा सरकार का, देखिए ख्वाब में चेहरा सरकार का, देखिए ख्वाब में चेहरा सरकार का, चेहरा सरकार का, चेहरा सरकार का, देखिए ख्वाब में चेहरा सरकार का, चेहरा सरकार का। पढ़ती है आयत आयत खुतबा सरकार का, खुतबा सरकार का। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आपका मोहब्बत है कि मैं पढ़ रहा हूँ, वरना दूसरे कलाम के बाद हम आगे नहीं चल पाते। तो बड़ी खूबसूरत सी एक मेरा जी चाहता है कि आप आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। जी हाँ, मैं दूसरी पढ़ता हूँ, आज पहली दफ़े पढ़ रहा हूँ और यहाँ थोड़ा सा चलो माहौल है तो पढ़े जाएगी। क्या ख्याल है? जब अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए, आपने सारा मंजर आपको पता है, आप दुनिया के अंदर आ गए। अम्मा हलीमा के बख्त नसीब थे, जाग उठे। उस वक्त लोग बच्चों को वो करने के लिए, उनकी जो पैदाइश होती थी या परवरिश होती थी, वो दाइयाँ आती थी, आगे घूमती थी महलों से, फिर वो ले जाती थी 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल के लिए बच्चों को पालती थी। जब बड़े हो जाते थे फिर वो वापस ले जाती थी। तो कहते हैं हलीमा की गोद के अंदर कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब अम्मा हलीमा उसको घर के अंदर लेके आई, तला भाई और जवाद भाई, मैं जसारत कर रहा हूँ पढ़ने की। तो जब घर के अंदर लेके आई और अम्मा हलीमा एक कोने के अंदर बैठ के, अपने आंखों से आंसू निकले, तो अपने आंसू को उठा के यूं, यानी मैं समझता हूँ कि आंसू बंदे की शक्ल में अम्मा हलीमा के सामने हैं, और अम्मा हलीमा अपने आंसुओं से कहती है, कहाँ आंसुओं से हलीमा ने जाकर सुनो आज मैं मुस्कुराने लगे हो। कहाँ आंसुओं से हलीमा ने जाकर सुनो आज मैं मुस्कुराने लगे हो। मुझे मिल गई है मोहम्मद की
ہستی میں خود شان اپنے بتانے لگی ہوں مجھے مل گئی ہے محمد کی ہستی میں خود شان اپنے بتانے لگی ہوں ایک دفعہ میرے ساتھ کہہ دیں کہا آنسوں سے حلیمہ نے جا کر آج میں مسکرانے لگی ہوں یہ شعر اتنا پیارا ہے اگر شعر میں یہ شعر نہ ہوتا تو کاش میں اسے نہ پڑھتا جواد بھائی یہ شعر ہے شاعر کہتا ہے اماں حلیمہ کہتی ہے تیرے حسن کی ہر ادا دیکھنی ہے مجھے اپنے گھر میں ضیا دیکھنی ہے ضیا روشنی کو کہتے ہیں اور فرماتی ہے تیرے حسن کی ہر ادا دیکھنی ہے مجھے اپنے گھر میں ضیا دیکھنی ہے ذرا اپنے رخ سے یہ زلفیں ذرا اپنے رخ سے یہ زلفیں ہٹا دو میں گھر کے دیے سب بجھانے لگے ہوں کہا آنسوں سے حلیمہ نے جا کر سنو آج چلیں جی سبحان اللہ ماشاءاللہ چلو جتنا ہو گیا اتنا اچھا ہے انشاءاللہ ایستا ایستا وہ پک جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ بعد میں اصل میں آپ حضرات کی توجہ اتنی تھی یقین یعنی کہ مجھ سے اس کی دھن جو تھی نا وہ بھی ختم ہو گئی کیا خیال ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے میں سریکی کی ایک کلام پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ سننا چاہتے ہیں سریکی تو ویسے ہمارے پشتو پٹھانوں کو بھی سریکی آ گئی ہے لیکن الحمدللہ ہمیں 32-36 سال ہو گئے پٹھانوں کے اندر ہمیں سریکی ابھی تک پشتو ہمیں نہیں ہے اور میرے تو دوست ہیں پٹھان وہ ہمارے اوپر گپیں کرتے ہیں ہم ان کے اوپر گپیں کرتے ہیں لطیفے بناتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر تو مجھے ایک خان صاحب کہنے لگا اس نے کہا مان تم زیادہ سیاڑا نہ بڑھو میں کیوں وہ کہ تمہارے جٹوں کا ہمیں پتہ ہے میں کیسے اس نے کہا سعودی عرب کے اندر 2 عربی آپس میں لڑ رہے تھے اب یہ پٹھان مجھے کہہ رہے میں نے پھر اس نے کہا آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے تو میرا جٹ ساتھ سے گزرا اور اس کو کہتے ہیں حاجی صاحب ہمارے لیے بھی دعا کر رہے ہیں میرے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے تو خیر بہرحال میں سریکی پڑھنے لگا ہوں اماں حلیمہ تے چاند آپت مذاکرت ہے کیا بات میرا مشہور زمانہ کلام ہے اماں حلیمہ تے چاند مذاکرت ہے اماں حلیمہ کو چاند نہ دے کہ اماں آج کل تمہیں کو دے دی نہیں آدھے نا بے نو لیفٹ ٹائنز ہے اگنور کریں دے پہ ویسا کو ہے نا ماں روس ونجے تا انتے تھی باندھی ہے بیوی انتے تھی باندھی ہے تو اماں حلیمہ کو چاند نہ کہ اماں آج کل کوئی حساب ہی میں تیرا صدق چکر کے ہے اماں حلیمہ کو کہتے کہ مانج اپنا کم کر مانج اپنا میرا تر جوڑ کے رہے اماں حلیمہ کو یار ایویں ہو دے اماں حلیمہ دی گال سن میرے اپنے ویڑے جی کیسا چاند آ گئے میں تاگے تے کو دے دیام تے نال لیندیام تیرے نال گالیاں کریندے جو میرے کول تے کشے کو نہیں لیکن ہن تو میرے کول ہر شے آ گئی ہے ہوں کہ اماں میں چاننا ہوں کہ ٹھیک ہے تو چاننے لیکن جیسے میرے گھر چاہیے نا میں تیں جے سارے چاند اکٹھے کر کے اون دی جُتی تے قربان کر دینا ویسا چاند ہے بات چاند تھوڑا بات چوی لگنے لگ گئے ہوں کہ یار دیکھ اماں میں کو دیکھ کے لوگ عید منیندن میں کو دیکھ کے لوگ یہ کریں محرم ہو دے میں نظام چلینا دنیا دا ہوں کہ بھلے تو دنیا دا نظام چلینا ہوئے لیکن یہ ہے اگر اے نہ ہوندا تو تو ہی نہ ہویا بات اتھا ہی اماں حلیمہ چاند کو آتی ہے چنا چن میں دے دی ریس نہ کر اوقات چرے تا بہتر ہے چنا چن میں دے دی ریس نہ کر اوقات چرے تا بہتر ہے تو رات دا چن ہے من میری بس رات چرے تا بہتر ہے تو رات دا چن ہے من میری بس رات چرے تا بہتر ہے چنا چن میں دے دی ریس نہ کر اوقات چرے تا بہتر ہے میں ایسا پڑھوں گا
پاک کی سننے کے لیے. چن میرے دی ریس نہ کر اوقات چرے تام بہتر ہے. اماں حلیمہ چاند سے کہتی ہے میرے چند دے نغمے گایا کر میرے چند دی بات سنایا کر میرے چند دے نغمے گایا کر میرے چند دی بات سنایا کر جیڑی میں سمجھائی بات تینوں اس بات چرے تا بہتر ہے. جیڑی میں سمجھائی بات تینوں اس بات چرے تا بہتر ہے. چنا چن میرے دی ریس نہ کر اوقات چرے تا بہتر ہے. اچھا چاند کہنے لگا ماں اتنا خوبصورت. میں ہاں اتنا خوبصورت. کہا اچھا اتنا اوقات رہوں کہاں. کہا اچھا ٹھیک ہے مانتا ہوں لیکن ایک دفعہ دیدار تو کرا دے اس کا ایک دفعہ دکھا تو دے. اماں حلیمہ نے کہا ایسے تھوڑی دکھاؤں گی تجھے میرا چاند ہے وہ تو پوری کائنات کو نظر آ جاتا ہے لیکن میں نے اسے چھپا کے رکھا ہے. اگر تو دیکھنا چاہتا ہے پھر چاند ایک شرط لگاتی ہوں تیرے ساتھ. پوری محفل میں کہتا ہوں ایک طرف میں اپنا ذات کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں بھائیوں نے پڑھا ماشاءاللہ کمال پڑھا لیکن میری حاضری میں ساری حاضری ایک طرف کرنا یہ شعر ایک طرف رکھ دینا مجھے خود پسند ہے. یہ کہتے ہیں بندے میں حسن نہیں ہوتا آنکھ میں حسن ہوتا ہے. یہ گال سچ ہے. جو ماں بیٹے کو جس نگاہ سے دیکھتی ہے میں اس نگاہ سے تھوڑی دیکھ سکتا ہوں. وہ تو ماں ہے جی تو کس آنکھ سے دیکھتی ہے. تو اماں حلیمہ کہتی ہے چاند سے میں تجھے دکھا تو دوں لیکن خیال کرنا تجھے کچھ ہدایات بتاتی ہوں کہیں دیکھنے کے اندر گستاخی نہ کر بیٹھے تو. لیکن پھر فرمایا چاند سن تجھے دکھا تو دوں گی لیکن پھر دوبارہ دیکھنے کے لیے تیرا دل تڑپے گا اور پھر رہے گا تو نہیں تو اس لیے میں تجھے کہتی ہوں مت دیکھ. چاند نے کہا نہیں مجھے دکھا. تو اب سنیے گا اماں حلیمہ چاند سے کہتی ہے کہ کیا تو نے کیا کام کرنا ہے الیاس بھائی. اماں حلیمہ چاند سے کہتی ہے اگر دیکھنا چاہتا ہے. چاند نے کہا ہاں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اماں حلیمہ کہتی ہے میں تو مانگ کے لے جا نین میرے پھر ویکھ تو دے مکھڑے نو میں تو مانگ کے لے جا نین میرے پھر ویکھ تو دے مکھڑے نو. توجہ پھر آپ کرے سے منت میری پھر آپ کرے سے منت میری ملاقات چرے تا بہتر ہے. پھر آپ کرے سے منت میری ملاقات چرے تا بہتر ہے. تو رات دا چن ہے من میری بس رات چرے تا بہتر ہے. اچھا انشاءاللہ کافی وقت بیت چکا ہے اور آپ حضرات بھی تھکے ہوئے ہیں ہم بھی تھکے ہوئے ہیں اور کیونکہ ہم تو الحمدللہ ڈبل سلون سر موٹر سائیکل لیٹے ہوئے ہیں. یقین کرو اسد سارے سے رات وڈے روسی جنریٹر چلان والے لیکن تساں پہلی دفعہ سننے لے ماشاءاللہ اساں تو اتنے نہیں بھرندے جو تھک ونجو والا تے والا تو اگر والا مشورہ تھی وے والا پروگرام کرنے تو دے کہ تساں کو نہیں مول صاحب اساں مشورہ کر کے وقت کو دسے سوں کیونکہ سارے تبلیغیاں دے مشورے مشہور ہوندے ایویں نا جماعت ویندی پئی تے بندہ نہر ڈھہ گئے وہ کہ امیر صاحب اس کو نکالتے ہیں. امیر صاحب کہ چھوڑو پہلے مشورہ کرتے ہیں. انہاں پہلے مشورہ کیتے کہ کرو کڈو نہ کڈو اخیر تے مشورے طے تھی کہ بھائی کڈا ونے جے اوندو گئن تو لڑ گیا تے کتنی میں نو جو او لڑ ونے وہ سارے ایک ساتھی پہلی دفعہ جماعت گئے. وہ جماعت جو گئے وہ جماعت ایک لفظ استعمال کرن تقاضا ٹھیک ہے نا تقاضا. اور تقاضا ایک اچھی شے ہے. تقاضا وہ ہے جس کو پورا کیے چین نہ آئے. وہ تقاضا ہے انسان کی طبیعت. تو ایک بندہ اون شو دا نواں ساتھی ہے وہ کہ امیر صاحب تقاضا. امیر صاحب کہ ٹھیک ہے او سوم پہ وہ ایک ہے بے کہ امیر صاحب تقاضا ہے. امیر صاحب کہ ٹھیک ہے او کپڑے دھونے لگے. بے کہ امیر صاحب تقاضا ہے
امیر صاحب کہ ٹھیک ہے وہ بازار لگا گئے بہ کہ امیر صاحب تقاضا ہے وہ کہ ٹھیک ہے وہ باتھ روم میں بڑھ گئے میں بہت سارے شیاں تقاضا کٹھا تھی گئے ہوں نواں ساتھی بڑا پریشان اچھا وہ یہ سمجھے بھی تبلیغ ہر شے کو تقاضا سے دین ہوں دسترخوان روٹی کھانے بیٹھے ان کا سالن ختم تھی گئے وہ کہ امیر صاحب تھوڑا تقاضا پاری ہوئے کہ تھوڑا تقاضا ہی نہیں پا رہے ہو کہ ٹھیک تو بہرحال نویں نویں ساتھی بھی ہوندے ہوں سارے ایک نواں ساتھی پہلی دفعہ ریونڈ گئے ریونڈ پوری دنیا ہوندی ہے تو جب وہ باہر گیا تو بندہ ایک ریڑھی لے کھڑوتا ہے وہ ریڑھی دے امرود پہ ہیں وہاں کہ ایسے امرود کیویں لینی اگو وہی کوئی حضرت آئی وہاں کے گھروں تنگ آ کے لین وہاں کہ نہیں میرا مطلب ہے تساں کیلے کیویں لین وہاں کیویں سیدھے کر کے لین اچھا وہاں کہ امب کیویں لینی وہاں کہ ایک بے دوتے لے میں وہاں کہ یار تو دیندا کیویں پے وہاں کہ میں شاہ پر پا کے دیندا پیا وہاں کہ یار امرود ہے کیویں وہ چاہ کے لکھے ہوں کیویں اچھا وہاں کہ میں کو چیک کرا میں بہت سارے کیڑے وہاں کہ چیک کروں چیک کیتے وچ کیڑا نکلے وہاں کہ خان صاحب اس میں تو کیڑے ہے وہاں کہ ون مقدر دی گال ہے ہن ایک بندہ موٹر سائیکل نکلے کہ اللہ دا بندہ امرود جو کیڑا نہیں سی ٹریکٹر نکل سی کیسے نکل سی بہرحال اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے میں نے یہ بات اس لیے کہی تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا ہوشیار ہو جائیں میرے ساتھ ساتھی تھا جہاز میں بیٹھا تھا ہم سری لنکا جا رہے تھے سفر پہ تو جہاز تھا تو اس کا ڈھکن کھولنا پڑتا ہے پھر اس بیچ میں شیشہ ہوتا ہے اور وہ لمبی سی جگہ ہوتی ہے اتنا سا خیر اور جو ہوتا ہے تو سیٹ کے ساتھ گول کھڑکی ہوتی ہے تو میں کو کسی کھول میں کھولے کھڑپ میں نیٹے نال پر رہی پر سمجھ پر بہت بڑا پر ہوتا ہے جہاز کا میں کو امیر سے میں کہا اے پول ہی کھڑوتی ہے کہ اتنے سادے کہ یہ پل ہے میں کہ جی پل ہے کھڑی اور یقین جانو ہماری ہم ایک ملک کے اندر جا رہے تھے تو اسلام آباد کے اندر وہ گلی الیکٹرانک جو گلی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی تھی اس وقت جو پرانا ایئرپورٹ تھا اب تو خیر ماشاء اللہ الیکٹرانک ڈور بن گئے ہیں جہاز آتا ہے گلی بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا بندہ جہاز میں داخل ہو جاتا ہے میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا 1 گھنٹہ ہو گیا جہاز میں بیٹھا ہے میں کہتے جہاز کر لے بس میں کہ بکھی دا پترا یہ جہاز ہے یہ تو بیٹھے یعنی کہ پتہ ہی نہیں چلتا بندے کو ایسے چلا جاتا ہے آپ حضرات گئے ہوں گے تو اسلام آباد میں ہماری فلیٹ تھی تو اسلام آباد میں ایئر بس آئی وہ بس آتی ہے نا تو بس بٹھا کے وہ جہاز کے پاس لے جاتی ہے اور سے بس ہوں کہ میں نہ باندھا میں کہ یار اندھیرا ہوں کہ یوں لے میں کہ کیوں یار ہوں کہ سانا دھوکا تھی گئے میں کہ کی میں دھوکا تھی گئے کہ پیسے تو جہاز دے کتنے بلے ڈبے دبے دے گئے میں کہ اللہ دا بندہ اگو کھڑو تے جہاز یہ تو بس ہی میں ہوں کہ اچھا میں تو سمجھے اگر بس تے نہیں دے ویسا ساری جماعت ڈیرے ناروے گئی ناروے کا آخری شہر آلٹا ہے جہاں 6 مہینے دن ہوتا ہے 6 مہینے رات ہوتی ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان کی پہلی جماعت تھی یہ 2006 یا 2008 کی بات ہے یہ گئی ہم اس وقت ہانگ کانگ سنگاپور جا رہے تھے تو وہ جماعت کے ساتھ ہی اکثر دیہاڑی مزدوری کرنے والے تھے وہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں 2 ساتھی گشت کر رہے تھے ایک کا نام تھا صدیق مستری کام کرتا ہے اور دوسرا امان اللہ انہوں نے کہا یو فرام انہوں نے کہا پاکستان انہوں نے کہا یور نیم اس نے کہا مائی نیم از صدیق اس نے کہا ہیز نیم اب یہ اسے کہتے ہیں ہی از مائی فرینڈ اس نے کہا ہی از مائی ہسبینڈ ہی از مائی ہسبینڈ اس نے کہا ریئل اس نے کہا یس تو وہ سوچا شاید یہ ہنی مون پہ آئے ہوئے ہوں گے یا میاں بیوی بستر اٹھا کے اپنا لگا کے پوری دنیا میں پھریں گے میں نے کہا بھائی جان تو جانتا ہے رشتے نقشے کہنے لگا ہاں جانتا ہوں میں نے کہا میں بتاؤں کہاں میں نے کہا ماں کل کائنات ہوتی ہے کل کائنات باپ چھت ہوتا ہے سر کی یار اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے کتیا بچے نہیں چھوڑتی کتیا کے بچے کو ہاتھ لگا کے دکھا مرغی کے بچے کو ہاتھ لگا تجھے چونچ مار مار کے برباد کر دے گی اپنے شرادے تک ہاتھ نہیں اٹھانے دوں گی گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے زبان سے گندگی چاٹ کے بتاتی ہے میں اس کی ماں ہوں یار ماں میں نے کہا جانوروں سے نیچے مت گرا یار کتیا سے نیچے مت گرا ہم جانتے ہیں ماں کی محبت باپ کی محبت ہمیں پتہ ہے بھائی بھائی ہوتا ہے ارے بھائی کو دیکھ اندر محبت ٹھنڈی محبت کا ایسا سمندر ٹھانٹے مارتا ہے کہ مت پوچھ ہم نے وہ بھائی چھوڑا یار بہن ایک ایسا رشتہ ہے جسے دیکھ اندر دعاؤں کی نماز بیت جاتی ہے میں بہن کو دعا دوں تو کون سی دوں میں نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے بچے کتیاں نہیں چھوڑتی ہم نے چھوڑے لیکن ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہنے لگا کون سا میں نے کہا تیری ماں نہیں ہے کہ کون میں نے کہا عائشہ حفصہ سودا ماریا زینب بنت عبداللہ زینب بنت خزیمہ صفیہ جویریہ میمونہ ریحانہ اماں حضور رضی اللہ اتنے بھی اماں ہیں میں نے کہا یہ ساری اکٹھی ہو کہتی ہے اے بھائی جان آنا مسلمان اکٹھے ہو کے میرے سرتاج کی زندگی کو مٹا رہا ہے آج میں نے کہا تیری بہن حضرت تیری بہن تھی فاطمہ رضی اللہ آوازیں دیتی اے بھائیاں آنا کل تک میرے باپ کی شریعت پہ پہرا دینے والا میرے باپ کی شریعت میں کیڑے نکالتا ہے آج یار مسلمان میری باپ کی شریعت کو لیکن اگر مگر کہہ کے لنگڑا لولا اور اپاج کر کے رکھ دیا مسلمان نے یار
میں نے کہا روحانی باپ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آوازیں دیتا ہے بیٹا آنا یار، میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تجھ تک شریعت پہنچانے کے لیے، میری بیٹی فاطمہ کے کپڑے پھٹ گئے تجھ تک شریعت پہنچانے کے لیے، حسن حسین بھوک کی شدت سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اور ان کے پیٹ زمین کو لگ گئے تجھ تک شریعت پہنچاتے، میرے دین پہ شک کرتے یار۔ اب آنکھوں میں آنسو، میں تو اوپر سے دیکھ رہا تھا اس کے، یہ مسلمان ہے، ایمان والے، غیرت کھائے گئے۔ میں نے کہا بھائی جان رشتے سمجھتے ہیں، جب یہ آوازیں آتی ہیں اپنے رشتے چھوڑ دیتے ہیں، ہم جانتے ہیں رشتوں کو بھی جانتے ہیں، نقشوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ مجھے کہنے لگا کہاں رہتے ہو، میں نے کہا ڈی خان، کہتے نمبر دو، میں نمبر دیا، کراچی مرکز میں ملاقات ہوئی اسے، کہنے لگا آج پہلی مرتبہ مرکز کے اندر آیا ہوں۔ بھائی دوستو ایک نہیں ہزاروں کان ترس رہے ہیں اس بات کو سننے کے لیے، ہزاروں لوگ ایسے جو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ اور آ کے ہمیں دین کی بات بتا دو۔ خیر میں آخری کلام پڑھتا ہوں، میرے دوستوں نے میرے ذمہ کچھ یہاں کے مقامیوں نے کام لگایا تھا اور میں اس کو بھی فرض سمجھتا ہوں۔ یہ مسجد آپ لوگوں کے سامنے بن رہی ہے، آپ کی مسجد ہے، فرمایا مسجد متقی کا گھر ہے، مسجد مومن کا گھر ہے، مسجد میں مومن ایسے رہے گا جیسے مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے۔ خدا کی قسم کوئی محلے میں بندہ گھر بنائے اور میرے پاس آ کے مانگنے کے لیے چندہ مانگے، بھائی جان 1000 روپیہ دو، کیوں؟ مسجد اپنا گھر بناؤں، تو گھر کے لیے کوئی نہیں مانگتا، لیکن اللہ کے گھر کے لیے لوگ جھولیاں پھیلاتے ہیں۔ حضور کے زمانے کے اندر خدا کی قسم کوئی چندے نہیں مانگے جاتے تھے، اشارہ کرتے تھے ایسے، وعدے کا یقین اتنا تھا۔ ایک منافق تھا، اس کے گھر کا کھجور کا درخت تھا، دوسرے کے گھر میں کھجور گرتی تھی، تو اس نے آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ میرے جو ساتھ والا پڑوسی ہے نا وہ اچھا نہیں ہے، اس کا کھجور کا درخت ٹیڑھا ہے، میرے گھر میں کھجوریں گرتی ہیں، میرے بچے بھوک کی وجہ سے اٹھا کے کھا لیتے ہیں، یہ بدبخت آتا ہے میرے بچوں کے منہ سے انگلیاں مار کے نکال لیتا ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے اس کو بلائی، ادھر منافق کو، کھجور کا درخت بیچتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا جنت میں محل دوں گا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا جنت میں درخت کھجوروں کا درخت باغ دیتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں میں دینے کے لیے تیار نہیں یا رسول اللہ، اس کی کھجوریں مجھے پسند ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تو مالک ہے، دے نہ دے۔ یہ چل پڑا، ساتھ صحابی بیٹھا تھا ابو دحدہ، کہنے لگا یا رسول اللہ جو وعدہ اس کے لیے وہ میرے لیے بھی ہے، جو اس کے لیے ہے وہ میرے لیے بھی ہے؟ فرمایا ہاں تیرے لیے بھی ہے۔ ابو دحدہ بھاگا اس کے پاس، بھائی جان مجھ پہ بیچے گا؟ اس نے کہا جا جا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، تجھے کیسے دوں گا؟ اس نے کہا قیمت بتا۔ اس نے کہا 600 درخت مانگتا ہوں اس ایک ٹیڑھے درخت کے لیے۔ اس نے کہا جا یہ 600 تیرے ہو گئے۔ اس نے کہا اکٹھے مانگتا ہوں، اس نے کہا اکٹھے تیرے۔ اس نے کہا ایک ہی جگہ پہ باغ ہو، اس نے کہا جا یہ باغ تیرا۔ اس نے کہا جا یہ ٹیڑھا درخت تیرا۔ یہ گھر پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ ٹیڑھا درخت لے لیا میں نے، اس پڑوسی کو بلاؤ یہ درخت اس کو دے دو۔ میرے نبی نے فرمایا سودا کیسے کیا؟ کہا یا رسول اللہ دنیا کا 600 درخت دیا اس ٹیڑھے درخت کے لیے۔ فرمایا ابو دحدہ کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ تیرے وعدے کا یقین تھا۔ فرمایا یہاں تیرا بھی سودا بدلا، آج ہم بھی سودا بدلتے ہیں، تجھے 600 درخت ملیں گے، 600 درخت نہیں تجھے اللہ سے 600 باغ دلواؤں گا جنت کے اندر میں۔ 600 باغ تو وعدہ، جس کو وعدے کا یقین ہوگا بینک میں نہیں رکھے گا، یہاں کے لگائے گا۔ میرے دوستو حدیث میں آتا ہے جو مسجد میں گھونسلے جتنی جگہ بنا دے، خدا کی قسم میرا اللہ جنت کے اندر ایک محل تیار کر دیتا، اور اللہ کی قسم یہ